یعنی امن کا شہزادہ. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. اور تاریخ اس کی گواہ ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں صرف امن پھیلائے. تو قورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن پھیلاتا ہے, امن کا شہزادہ. قورما کے دوسری معنی ہے امیگرنٹ, وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اور اسی منترا میں لکھا ہے کہ اس کے 60,000 دشمن ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تقریباً 60,000 تھی. اور یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. پہلے منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ یہ رشی اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. اونٹ پہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی رشی سوار ہو کے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ صاف طور پہ منوسمرت میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 میں منتر نمبر 202 میں کہ برہمن کو کبھی بھی اونٹ یا گدھے پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے. اونٹ پہ اور گدھے پہ بیٹھنا حرام ہے برہمن کے لیے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رشی ہندوستانی رشی نہیں ہے لیکن یہ ودیشی ہے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ ہے ماما رشی. ماما کے ایک معنی ہے مہا رشی اور دوسرے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریپ. وشویس ریپ کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے, وہ انسان جو عبادت کرتا ہے. اور جب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہو جاتی ہے احمد. اور ہم جانتے ہیں کہ احمد دوسرا نام تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 میں چیپٹر نمبر 21 منتر نمبر 6 میں کہ وہ لوگ جب سنیں گے تعریف جنگ کے میدان میں تو ان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ جیت جائیں گے 10,000 دشمن کے خلاف جو لڑ رہے تھے کرو کے خلاف بنا کوئی جنگ کے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیٹل آف احزاب کا ذکر آتا ہے, جنگ احزاب کا, سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 میں, جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے, اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں. اور ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے. اور ہم جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ بیٹل آف احزاب میں تقریباً 10,000 دشمن تھے اور مسلمان تھے تقریباً 3,000. اور اس جنگ میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی, بنا جنگ لڑے یہ جنگ جیتی جاتی ہے. اور یہ بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ خلاف تھے وہ کرو کے خلاف تھے. کرو کے معنی ہے وہ شخص جو تعریف کرتا ہے, عبادت کرتا ہے. اور جیسے میں نے کہا اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 21 منترا نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایشور 20 راجاؤں کو نشٹ کرے گا, اوورتھرو 20 کنگز, اور 60,099 دشمن کو جو ابندو کے خلاف ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے تقریباً 20 قبائل تھے, جو 20 ٹرائبز, اس کا مطلب 20 سردار تھے, 20 راجا تھے, اور تقریباً 60,000 آبادی تھی مکہ کے لوگوں کی شروع میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. اور لکھا ہے بھوشیوانی میں کہ وہ خلاف ہوں گے ابندو کے. ابندو کے ایک معنی ہے آرفن, آرفن جس کی کوئی والدین نہیں ہے, یتیم. اور ابندو کی دوسری معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور یہی بھوشیوانی پھر سے دہرایا گئی ہے رگ وید میں کتاب نمبر 1 ہم نمبر 53 منتر نمبر 9 میں. بھوشیوانی ہو بہو وہی ہے لیکن لفظ ابندو کے بدلے سشراما, اور سشراما بھی سنسکرت میں اس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. ہم ترجمہ کریں گے, عربی میں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہے صرف وید میں, اور کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے احمد کر کے. جب ہم سام وید پڑھتے ہیں, سام وید میں لکھا ہے اگنی منتر نمبر 64 میں کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا, بیوی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے احمد کئی جگہ ہے وید میں. سام وید اتر چک منترا نمبر 1500, سام وید اندرا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 152, یجر وید چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 18, رگ وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10, اتھروا وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16, اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14. کئی جگہ لکھا ہے ہندو مذہبی کتابوں میں, صرف وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ان کا نام لکھا ہے احمد کر کے. جب ہم وید پڑھتے ہیں, وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نرشنسا جیسے. نرشنسا جیسے میں نے کہا آتا ہے لفظ نر سے جس کے معنی ہے آدمی, شنسا مطلب پرشنسا کے لائق, وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. صرف وید میں ہی کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہے نراشنسا کر کے. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3, رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2, رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2, رگ وید book number 7 hymn number 2 verse number 2, Rig Ved book number 10 hymn number 64 verse number 3, Rig Ved book number 10 hymn number 182 verse number 2, Yajur Ved chapter number 20 verse number 37, Yajur Ved chapter number 20 verse 57, Yajur Ved chapter number 21 verse number 31, Yajur Ved chapter number 21 verse number 55, Yajur Ved chapter number 28 verse number 2, Yajur Ved chapter number 28 verse number 19, Yajur Ved chapter number 28 verse number 42, Yajur Ved chapter number 29 verse number 27. صرف حوالے اگر میں دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں تو تقریباً گھنٹوں لگ جائیں گے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف ایک اور بھوشیوانی میں ذکر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں میں. وہ ہے کلکی اوتار. جب ہم پڑھتے ہیں بھاگوت پرانا میں کھنڈ 12 ادھیائے 2 شلوکا 18 سے 20 تک, اس میں لکھا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں جو ایک نیک برہمن ہیں اور سنبھالا شہر کے امیر ہے, اس کے گھر میں پیدا ہو گئے کلکی اوتار, اور اس کے کئی گن ہوں گے اور ان کے پاس 8 صفت ہوگے, 8 نیک گن ہوگے, اور یہ آئیں گے ایک گھوڑے پہ سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے اور دشمنوں کو ختم کریں گے. یہی بھوشیوانی دہرائی گئی ہے بھاگوت پرانا میں کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکا 25 میں. کل یگ میں جب راجا چور جیسا برتاؤ کرے گے, وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہوگے کلکی اوتار. کلکی اوتار کا ذکر آتا ہے کلکی پرانا میں بھی, چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 4 5 7 11 اور 15 میں. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 4 میں ذکر آتا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں
پیدا ہوں گے کل کی اوتار، جو سنبھالا شہر کے امیر ہے، چیف ہے۔ کل کی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 میں ذکر آتا ہے کہ اس کل کی اوتار کے 4 ساتھی ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے۔ کل کی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 7 میں ذکر آتا ہے کہ دیوتا اس کل کے اوتار کا ساتھ دیں گے میدان جنگ میں۔ لکھا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 11 میں کہ یہ کل کی اوتار جنم لیں گے وشنو یاس کے گھر اور سمتی کی کوک میں، سمتی کی کوک میں۔ کل کی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 15 میں آتا ہے کہ یہ کل کی اوتار پیدا ہوں گے 12ویں تاریخ مادھو کے منتھ میں، مادھو مہینے کی 12ویں تاریخ۔ یہ سارے شلوک اور منترا جب ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں بات کروں، جو مین پوائنٹس کا ذکر کروں گا میں۔ ان منتروں اور ان شلوک میں لکھا ہے کہ یہ کلکی کے والد کا نام ہے وشنو یاس۔ وشنو مطلب ایشور، خدا، یاس مطلب بندہ، وشنو کا بندہ، خدا کا بندہ۔ خدا کے بندے کو ہم اگر ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے عبداللہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے ماں کا نام ہے سمتی۔ سمتی کی معنی ہے امن۔ امن کا ترجمہ جب کرتے ہیں عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ایک ایسے شہر میں پیدا ہو گئے جس کا نام ہے سنبھالا۔ سنبھالا کے معنی ہے امن کا شہر، اور ہم جانتے ہیں مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ۔ یعنی یہ بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے کہ یہ اوتار، یہ انسان پیدا ہوں گے مکہ میں۔ آگے لکھا ہے کہ مکہ کے امیر کے گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش خاندان میں ہوئی۔ آگے لکھا ہے کہ یہ 12ویں تاریخ مادھو مہینے کے پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیانات کے حساب سے پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع اول کو پیدا ہوئے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رشی انتم رشی ہے، یعنی آخری اوتار ہے، آخری پیغمبر ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدمیوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھا ہے اور سب سے جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ آگے جب ہم پڑھتے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی آئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کرے گا شمال کی طرف ٹورڈز نارتھ، اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی وہ غار ہرا میں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، شمال کی طرف، اور پھر سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے کئی کوالٹیز ہیں، کئی اچھے گن ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کو 8 سپر نیچرل کوالٹیز دی جائیں گی، یعنی 8 صفات دی جائیں گی، اور یہ 8 صفات کا ذکر جو آتا ہے وہ ہے وزڈم، سیلف کنٹرول، ریسپیکٹڈ لینیج، ریویل نالج، ویلر، میجرڈ اسپیچ، اٹموسٹ چیریٹی اینڈ گریٹفلنس۔ جو پہلی صفت ہے وہ ہے وزڈم، حکمت، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ان کے پاس بہت حکمت تھی، اور کئی بار دشمن بھی ان سے مشورہ کرنے آتے تھے۔ دوسری کوالٹی ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پہ قابو رکھنا، اور ہم جانتے ہیں کئی بار دشمن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے، وہ ہمیشہ الحمدللہ امن اور شانتی رکھتے تھے۔ تھرڈ کوالٹی ہے ریسپیکٹڈ لینیج،
عزت دار گھرانہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا قریش کا۔ فورتھ پوائنٹ ہے ریویل نالج، کہ اس اوتار کو وہی آئیں گی۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو نازل ان پر کیا گیا تھا وہ ایک وحی تھی۔ پانچواں پوائنٹ ویلر، کہ وہ انسان، وہ پیغمبر، وہ اوتار بہت بہادر ہوگا۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی جنگ جو لڑی گئی، الحمدللہ اس جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 6 میجرڈ اسپیچ، جب بھی وہ بات کرتے تھے اپنے لفظ کو تولتے تھے، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے الحمدللہ ان کا پیغام فوراً دل میں اترتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 7 اٹموسٹ چیریٹی، وہ بہت خیرات کرتے تھے، اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 8 اٹموسٹ گریٹفلنس، ہی واز ویری گریٹفل، وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے لوگوں کا، اور خصوصاً انصار کا، جب مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ یہ 8 گن، 8 صفات جو بیان کیے گئے کل کے اوتار کے بارے میں، وہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ 10th پوائنٹ کہ یہ کل کی اوتار ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر بنا کے، تاکہ آپ لوگ کو خبردار کر سکو اور ان کو بشارت دو۔ لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔